کیا مہنگا ہوگا، کیا سستا ہوگا، کیا عوام کو کوئی ریلیف ملے گا، کس پر کتنا ٹیکس لگے گا اور کون اس بار بھی بچ جائے گا؟ وفاقی بجٹ کچھ دیر بعد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی کابینہ نے بجٹ دستاویزات کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ بہت محنت اور خلوص سے تیار کیا گیا ہے، جس میں قوم کی فلاح بہبود کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں بجٹ تجاویز، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی منظوری بھی دی گئی۔ 17,000 ارب روپے سے زائد کے وفاقی بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 4% رکھنے، دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے اور وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ وفاقی بجٹ میں صنعتی ترقی کا ہدف 4.5%، زرعی شعبے کی ترقی کا ہدف 3.6% رکھنے کی تجویز۔ صوبوں کے ضم اضلاع کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 55 ارب، گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 89 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وزارت صحت کا ترقیاتی بجٹ 16 ارب 6 کروڑ، موسمیاتی تبدیلی کے لیے 2 ارب 47 کروڑ، وفاقی تعلیمی منصوبوں کے لیے 36 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وفاق کے تحت صوبائی منصوبوں کا ترقیاتی بجٹ 88 ارب 23 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 749 ارب روپے، سندھ کا ترقیاتی بجٹ 706 ارب روپے، خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 455 ارب روپے اور بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ بجٹ دستاویز میں آئندہ مالی سال کے لیے N25 کوئٹہ کے لیے 100 ارب روپے مختص، سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے 30 ارب روپے، ML1 ریلوے منصوبے کے لیے 25 ارب، سندھ کوسٹل ہائی وے کے لیے 25 ارب، مہران ہائی وے کے لیے 21 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 26 ارب، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 21 ارب اور کراچی بلک واٹر سپلائی کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال دانش سکولز کی تعمیر کے لیے 22 ارب اور پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ پروگرام کے لیے 3 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اپوزیشن کا بجٹ اجلاس میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کا اعلان۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے ساتھ رینجرز بھی تعینات۔ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کے موقع پر اسپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرمز کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ بجٹ سے قبل MKM کے وفد کی مطالبات کی منظوری کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات۔ سندھ میں گورنرشپ کے لیے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے کہا کہ ابھی تو گورنر سندھ کے معاملات مکمل ہو چکے، آئندہ وقت پر یہ معاملات دیکھیں گے۔ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 20 ارب، حیدرآباد کے لیے 5 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کی حامی بھر لی۔ MKM کے مجوزہ آئینی ترمیمی بل پر پیپلز پارٹی سے بات کرنے کی بھی یقین دہانی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے ساتھ اسحاق ڈار، رانا ثنا، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، توقیر شاہ شریک۔ MKM کے وفد میں خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق اور جاوید حنیف بھی شامل تھے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری، وفاقی بجٹ اور دیگر امور پر مشاورت۔ وفاقی بجٹ سے قبل سرکاری ملازمین کا احتجاج، سرکاری ملازمین مارچ کے لیے پاک سیکریٹریٹ چوک پر جمع، پولیس نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ صنعت کاروں کا حکومت سے ترقی پر مبنی بجٹ لانے کا مطالبہ، برآمدات پر مبنی معیشت کے حصول کے لیے سہولتیں مانگ لیں۔ معروف صنعت کار اسم تنویر نے کہا کہ اقتصادی سروے کے مطابق کئی اہداف حاصل نہیں ہوئے، غربت بڑھی، برآمدات جمود کا شکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں معاشی استحکام لا رہے ہیں، لیکن ہم نے معیشت کو جمود کا شکار کیا ہے۔ اگر گروتھ کا بجٹ نہیں دیں گے تو گزارا نہیں ہوگا۔ صدر لاہور چیمبر فہیم سہگل نے کہا کہ یہ ٹیکس کلیکشن کا بجٹ ہے، گروتھ کا بجٹ نہیں۔ SMEs کے لیے بجٹ میں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں SMEs اور IT کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا کہ جب خطے کی مہنگی ترین گیس، بجلی، بلند ترین شرح سود اور ٹیکس ہوگا تو ہماری ایکسپورٹ پھنسی رہے گی۔ ماہر ٹیکس امور ذیشان مرچنٹ نے ٹیکس نیٹ نہ بڑھنے کو اعتماد کی کمی قرار دیا۔
ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 5 جون تک 22.62 ارب ڈالر رہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 5 جون کو ختم ہونے والے کاروباری ہفتے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 3.57 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ مرکزی بینک کے ذخائر 2.48 کروڑ ڈالر اضافے سے 17.21 ارب ڈالر ہو گئے۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر 1.09 کروڑ ڈالر اضافے سے 5.45 ارب ڈالر رہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر مزید حملوں کی دھمکی کے بعد حملے روکنے اور معاہدہ کرنے کا اعلان، کہا انہیں یقین ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر امریکہ ایران معاہدے کی منظوری دے چکے ہیں۔ معاہدے پر اس ہفتے دستخط متوقع ہیں۔ دستخط کی تقریب یورپ میں ہونے کا امکان ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس شرکت کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امن معاہدے میں پاکستان بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیت ہیں۔ مذاکرات اور حتمی نکات تمام فریقوں کی طرف سے منظور کیے گئے۔ ان میں امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، پاکستان، قطر، ترکی اور دیگر شامل ہیں۔ امریکی صدر کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران سے مشاورت میں پیش رفت اور بات چیت۔ ابھی تک کسی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے پر رد عمل اسماعیل بقائی نے کہا کہ معاہدے پر دستخط کی تاریخ اور مقام سے متعلق خبریں قیاس آرائیاں ہیں۔ مذاکراتی متن کا بڑا حصہ تیار ہے، لیکن امریکہ بار بار پوزیشن بدلتا رہتا ہے۔ بولے قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ امریکی اقدامات سفارتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایران مذاکرات میں اپنی ریڈ لائن پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ عالمی بینک نے 2026 کے لیے عالمی اقتصادی ترقی کی شرح کا تخمینہ کم کر کے 2.5% کر دیا۔ مزید سست روی کے خدشات ظاہر کر دیے۔ 6 ماہی رپورٹ گلوبل اکنامک پراسپیکٹس میں عالمی بینک نے تقریباً 2/3 ممالک کی شرح نمو کے اندازے کم کر دیے۔ خلیجی ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، جہاں 2026 میں متوقع ترقی تقریباً 0 رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جنوب ایشیا 6.3% شرح نمو کے ساتھ دنیا کا تیز ترین ترقی کرنے والا خطہ رہے گا۔ عالمی بینک نے امریکہ کے لیے 2026 میں 2.2% ترقی کا تخمینہ برقرار رکھا، لیکن 2027-28 میں اسے مزید کم ہو کر 2.1% اور 2% رہنے کا امکان ظاہر کیا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع، توانائی کی بڑھتی قیمتیں، بلند دفعات زر اور شرح سود میں اضافہ عالمی معیشت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اگر توانائی کا بحران مالیاتی منڈیوں تک پھیل گیا تو عالمی ترقی کی شرح مزید گر کر 1.3% تک آ سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی پارلیمانی پارٹی نے حکومت سازی سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار چیئرمین بلاول بھٹو کو دے دیا۔ پارلیمانی پارٹی نے کہا کہ بلاول بھٹو گلگت بلتستان کے عوام اور پارٹی کے وسیع تر مفاد میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا۔ گلگت میں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، حکومت سازی سے متعلق مختلف آپشنز پر غور، آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت، پارلیمانی پارٹی کے اراکین کا چیئرمین بلاول بھٹو پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پنجاب میں میس ٹرانزٹ سسٹم کے تحت چلنے والی تمام ٹرانسپورٹ پر مفت کرائے کی سہولت ختم کر دی گئی۔ انچارج ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مطابق اورنج لائن، میٹرو اور اسپیڈو بس سروس میں کل سے کرائے وصول کیے جائیں گے۔ کرائے کا دوبارہ اطلاق لاہور، راولپنڈی، ملتان تینوں کی ٹرانسپورٹ پر ہوگا۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہونے پر ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی ٹرانسپورٹ کو شہریوں کے لیے مفت کر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے سپریم کورٹ میں کفایت شعاری اقدامات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ 10 مارچ 2026 کے کفایت شعاری اقدامات سے متعلق نوٹیفیکیشن واپس۔ سپریم کورٹ میں کفایت شعاری پالیسی 15 جون 2026 سے مؤثر طور پر ختم ہو جائے گی۔ 15 جون 2026 سے سپریم کورٹ کے تمام امور معمول کے مطابق چلائے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سی ایم ایچ پشاور میں پاک فوج اور فیڈرل کانسٹیبلری کے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ اہلکاروں کے جذبے اور فرض شناسی کو سراہا، بلند حوصلوں کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے کہا، آپ نے جمع مردی سے فتنۃ الخوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ آپ قوم کے ہیرو ہیں، ہم سب کو آپ پر فخر ہے۔
محکمہ پولیس کا خیبر پختونخوا حکومت سے شہداء پیکج میں اضافے کا مطالبہ۔ انسپیکٹر تک پولیس اہلکاروں کا شہداء پیکج 1 کروڑ 10 لاکھ روپے تک بڑھانے، گریڈ 18 سے 22 تک شہید پولیس افسر کے لواحقین کے لیے 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کے پیکج کی سفارش، سمری محکمہ داخلہ کو ارسال۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کالام روڈ کا منصوبہ مکمل کرنے کا مطالبہ، وفاقی وزیر کو خط لکھ دیا۔ خط میں سہیل آفریدی نے کہا کہ N95 کالام روڈ 2022 کے سیلاب میں 7 مختلف مقامات پر شدید متاثر ہوئی۔ روڈ کے متعدد حصے عارضی بحالی کے بعد دوبارہ خستہ حال ہیں، جس سے مقامی آبادی اور سیاحوں کو مشکلات ہیں۔ اگر وفاق کو مالی یا انتظامی رکاوٹ درپیش ہو تو NOC جاری کیا جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت اپنے وسائل سے کام مکمل کرے گی۔ کالام روڈ کی بحالی علاقائی رابطوں اور سیاحت کے فروغ کے لیے ناگزیر ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم اور کابینہ پر توہین عدالت کی کارروائی کے خلاف اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 16 جون کو سماعت کرے گا۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ وفاقی حکومت نے چیلنج کر رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں حکم عدولی پر توہین عدالت کی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ وفاقی آئینی عدالت نے حکم معطل کر دیا تھا۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں اوہیون گیور کا گول، جنوبی کوریا نے چیک ریپبلک کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ افتتاحی میچ میں میزبان میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے شکست دی۔ کوئننس اور راول نے میکسیکو کے لیے گول سکور کیے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ کینیڈا اور بوسنیا کے درمیان کھیلا جائے گا، دوسرا میچ امریکہ اور پیراگوئے کے درمیان ہوگا۔ میچز سے پہلے افتتاحی تقریب منعقد کی جائے گی اور ایلنیس موریسیٹی اور مائیکل بابل پرفارم کریں گے۔ فٹ بال کے سب سے بڑے عالمی میلے کی میکسیکو میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ فٹ بال اسٹیڈیم میں شکیرا اور برنا بوائے کی دھماکے دار پرفارمنس نے دنیا بھر میں شائقین فٹ بال کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں نے ورلڈ کپ کا آفیشل نغمہ ڈائے ڈائے گایا۔ شکیرا کی انٹری سے قبل روایتی انداز میں رقص کے ساتھ میکسیکو میں ورلڈ کپ کو خوش آمدید کہا گیا۔ میکسیکن بینڈ مانا وینزویلا کے ڈینی اوشن اور جے بالوین نے بھی افتتاحی تقریب میں پرفارم کیا۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری، سڈنی ملک کا گرم ترین شہر، 47 ڈگری کی گرمی، 55 ڈگری کا احساس۔ جیکب آباد 46 ڈگری کی گرمی 50، تربت میں 45 ڈگری کی گرمی 49، رحیم یار خان میں 40 ڈگری کی گرمی 44، ڈیرہ غازی خان میں 38 ڈگری کی گرمی 42، لاہور میں 31 ڈگری کی گرمی 36، کراچی میں 37 ڈگری کی گرمی 42، سکھر میں 45 ڈگری کی گرمی 48 اور لاڑکانہ میں 47 ڈگری کی گرمی 50 محسوس کی جا رہی ہے۔ سندھ میں ہیٹ ویو کی موجودہ صورتحال کل سے ختم ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل کشمیر، جیکب آباد، شکارپور سمیت مختلف شہروں میں آندھی اور ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل ڈاکٹر بخیت عتیق کی کراچی میں شدید گرمی کی لہر کے دوران کارکنوں کے تحفظ کے لیے خصوصی احتیاطی اقدامات کی ہدایت۔ دوپہر 12:30 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کام معطل رکھا جائے گا۔ کارکنوں کو سایہ دار آرام گاہیں، پینے کا صاف پانی اور ضروری صحت و سلامتی کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت NICVD اور حسن سلیمان میموریل اسپتال سے متعلق اجلاس۔ امراض قلب کی مفت سہولیات کے دائرہ کار میں مزید توسیع کا فیصلہ۔ NICVD اور حسن سلیمان میموریل اسپتال ملیر کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ معاہدے کا مقصد ملیر اور گرد و نواح کے عوام کو امراض قلب کی جامع طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا چربی پگھلانے اور بون کرشنگ یونٹس کا دورہ۔ محمود بوٹی میں غیر قانونی فیٹ میلٹنگ اور بون کرشنگ یونٹس کے خلاف آپریشن کا جائزہ۔ کہا لاہور میں غیر قانونی ویسٹ برننگ، فیٹ میلٹنگ اور بون کرشنگ کے 473 یونٹس گرا دیے گئے۔ خلاف ورزی پر 23 مقدمات درج، 21 یونٹ سیل، 57 افراد گرفتار۔
ٹنڈو جام میں نومولود کا نام رکھنے پر تنازع، میاں بیوی کے خاندان آپس میں لڑ پڑے، تلخ کلامی کے بعد جھگڑا ہاتھ پائی، تھانے میں پولیس نے معاملہ رفع دفع کرایا، باپ نے بیٹے کا نام اپنے چچا کے نام پر رکھا جس پر بچے کی خالہ کو اعتراض تھا۔ ماری حادثے میں مفرور ڈرائیور کو موٹر وے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق مفرور ڈرائیور کو خفیہ اطلاع پر پیمز اسپتال سے گرفتار کیا گیا، ملزم کو مری پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی مدعیت میں ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج۔ وین میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 13 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہو گئے تھے۔ مری بنو میں 2 مختلف واقعات میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید، علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری۔ آزاد کشمیر ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید کرنل امجد لطیف کی نماز جنازہ گوجرانوالہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سول عسکری حکام اور اہل علاقہ کی شرکت، شہید کرنل امجد لطیف کو فوجی اعزاز کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب شہری پر تشدد کی ویڈیو وائرل۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شہری زبردستی بند راستے پر جانا چاہتا تھا، اہلکاروں نے منع کیا تو شہری نے بدتمیزی کی، ٹریفک اہلکار طیش میں آ گئے اور شہری پر تشدد کیا۔ لاہور کے علاقے باٹا پور میں انسداد منشیات فورس پنجاب کا صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر کے ماموں کے گھر پر چھاپا، مبینہ طور پر بھاری مقدار میں منشیات، ڈرون اور اسلحہ برآمد کر کے 2 افراد گرفتار۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی اہلکاروں سے تلخ کلامی، ہاتھا پائی، واقعے کی ویڈیوز منظر عام پر آ گئی۔ معاملے پر صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان کا فون بند ملا۔ گوادر کے مغربی ساحل پر تقریباً 20 کلومیٹر ساحلی علاقے میں خام تیل پھیل گیا۔ ساحل پر خام تیل جمع ہونے سے سمندری حیات اور ماہی گیری کو خطرات لاحق۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات کے مطابق آلودگی کا معاملہ ممکنہ طور پر آبنائے ہرمز کی کشیدگی سے منسلک ہو سکتا ہے۔ مغربی سمت سے چلنے والی تیز ہوائیں تیل کو مکران کے ساحل تک لائی ہوں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی نمائندہ ٹیم نے 16 بین الاقوامی فوجی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دنیا بھر کی فوجی ٹیموں میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ISPR کے مطابق میجر حیدر گلزار کی قیادت میں 9 رکنی پاکستانی دستے نے برطانیہ میں بین الاقوامی مقابلے میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں منعقدہ سالانہ مقابلے میں پاکستان آرمی کی پیش ورانہ مہارت کا لوہا منوایا، سخت مقابلے میں عالمی اعزازات سمیٹے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے اغوا کیے گئے اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی 500 دن کی قید کے بعد اسرائیلی سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی۔ ڈاکٹر حسام کو سماعت کے دوران ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ اسرائیلی حکام نے الزام لگایا کہ ان کا تعلق حماس سے ہے۔ فلسطینی وکیل نے کہا کہ اسرائیلی حکام اب تک اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر حسام نے کہا کہ ان کی حراست غیر منصفانہ ہے، انہوں نے فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ قید کے دوران ڈاکٹر حسام کا وزن 40 کلو گرام کم ہوا۔ اہل خانہ کے مطابق ان پر ہونے والے تشدد کے نشانات واضح ہیں۔ جنوبی کوریا کی عدالت نے سابق صدر یون سوک یول کو 30 سال قید کی سزا سنا دی۔ سابق صدر نے فوجی ڈرون شمالی کوریا بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ مقصد 2024 کی ناکام مارشل لا کوشش کے لیے جواز پیدا کرنا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے بریسٹ کینسر کی نئی دوا آٹیکا ماہ کی منظوری دے دی۔ امارات دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے بریسٹ کینسر کی نئی دوا کی منظوری دی۔ آسٹرازینیکا کی تیار کردہ دوا کو فیز 3 ٹرائل کے مثبت نتائج کے ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا آغاز آج انگلینڈ میں ہوگا۔ افتتاحی میچ میں انگلینڈ اور سری لنکا آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان ٹیم اپنی مہم کا آغاز روایتی حریف بھارت کے خلاف میچ سے کرے گی۔ پاکستان اور بھارت اتوار کو مد مقابل ہوں گے۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔
لیاری میں فیفا ورلڈ کپ کا جنون عروج پر ننھے فینز نے خود ایک ریپ تیار کیا جس میں برازیل کے لیے اپنی محبت اور جوش کا اظہار کیا. اور پکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ شوز پروڈکشن کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن کے اشتراک سے ہپ ہاپ کے اس مقابلے میں کشمیر سے کراچی تک سارا پاکستان بنانے آیا ہے اپنی پہچان. مقابلے کی اس دوڑ میں کون سا ریپر آگے جائے گا؟ جانیے ریپ آئیکن پاکستان میں آج رات 10 بجے صرف جیو پر.